مهرانی درود سر باتیں پر بلوچ راجہ مردار چاروں کش مرجے ہر کچھ زندمان وشبہ شرفندہ آج کی بھی ہمارا پروگرام اردو میں ہے، اور ہم یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اکثر لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ آپ بلوچ ہیں تو اردو میں کیوں پروگرام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بلوچوں کو برٹش سامراج سے لے کر یہ کہ پاکستانی اور ایرانی قبضہ گیریت نے اتنا تقسیم کیا ہے کہ وہ لسانی حوالے سے بھی تقسیم ہو گئے ہیں، جغرافی حوالے سے تقسیم ہو گئے ہیں، اور بلوچوں میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، جس طرح کہ سرائکی بولی جاتی ہے، براوی بولی جاتی ہے، یا کہ کوئی سلیمان کے ہیں یا ڈی جی خان کے ہیں، اس طرح کے ہیں۔ بہت سارے ایک دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھتے، اور ہمیں بہت سارے پیغامات ملے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی جتنی پروگرام ہوں گے کہ آپ ان کو اردو میں کریں تاکہ ہم بھی سمجھ سکیں۔ تو اردو میں کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اوور آل جو بلوچ ہے، کیونکہ بلوچوں کو ابھی تو اتنی مرکزیت نہیں ہے، اتنی یونائٹڈ ہمارا ایک وطن نہیں ہے کہ جس کو ہم متحدہ بلوچستان کہتے ہیں، تو اسی حوالے سے ہم جغرافیائی اور لسانی حوالے سے بحر بانگ ہیں۔ تو ہم کچھ پروگرام ڈاکٹر صاحب کے اردو میں کرتے ہیں اور کچھ پروگرام بلوچی میں کرتے ہیں، مگر آج ہم بلوچ سماج آغاز و ارتکاز اور سماجی تضادات کے حوالے سے بات کریں گے، جو ڈاکٹر صاحب نے بلوچ قومی کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے لکھی ہیں، ان کی کمزوریوں کے حوالے سے لکھی ہے، ان کی اچھائیوں کے حوالے سے لکھی ہے، اور ان کے نقصانات جو برٹش سامراج نے کیا کیا تبدیلیاں لائی ہیں، اور قبائلی سسٹم کے حوالے سے جتنی باتیں یا جتنے خیالات ڈاکٹر صاحب کے ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی حوالے سے آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ ہمارے آج کے پروگرام کا پہلا پارٹ ہوگا، پہلا حصہ ہوگا۔ تو کیونکہ گفتگو طویل تھی تو سارا ایک ساتھ نہیں سنا جا سکتا ہے، تو ہم اس کو دو پارٹ میں شیئر کر رہے ہیں۔ تو پہلا حصہ ڈاکٹر فاروق کے ساتھ چلو سنتے ہیں۔ درود ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو ایک بار پھر گیدان ٹی وی میں جوائن کرنے کی اور آج کے ہمارے خاص مخصوص پروگرام میں آنے کی ایک بار پھر آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کا اس حوالے سے کہ ہم نے ایک تسلسل رکھا تھا کہ ہم آپ کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں پہ الگ الگ ڈسکشن کریں گے، جو کتاب کے اندر آپ نے لکھی ہیں، آپ کا ریسرچ ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور آج کا ہم بلوچ سماج آغاز و ارتکاز اور سماجی تضادات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم جوائن کرنے کی ایک بار پھر۔ سلامت بات ہے شمس جان، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میری کتابوں پہ آپ نے ڈسکشن کے لیے مجھے بلایا، آپ نے تکلیف کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی، آج ہم ایک بات میں کلیئر کروں، میں نے اوپننگ میں کی ہے مگر ابھی بھی کر رہا ہوں ایک بار پھر، کہ ہم بہت سارے لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں کہ ہم اردو میں کیوں پروگرام کر رہے ہیں، کیونکہ کافی عرصے بہت سارے دوستوں نے مجھ سے یہ شکایت بھی کی ہے کہ فارسی میں بھی کیوں نہیں کر رہے ہو، کیونکہ جو مغربی بلوچستان کے ہیں بہت سارے لوگ ہیں، بلوچ ہیں، وہاں آباد ہیں، ان کی بھی ہسٹری ہے جو آپ نے لکھا ہے، آپ نے جو ہسٹری لکھا ہے اوورال بلوچوں کی ہے، تو اس میں پاکستانی قبضے کے بلوچستان ہیں، کچھ ہیں مغربی بلوچستان میں ہیں، کچھ پاکستان کو جس طرح تقسیم کیا ہے، جنوبی ڈیرہ غازی خان، ملتان، پنجاب میں 2.5 کروڑ آبادی بلوچ ہیں۔ اکثر مجھے میل آتے ہیں یا کہ واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں کہ اگر آپ خاص کر ہسٹری کے حوالے سے یا ڈاکٹر فاروق کے حوالے سے جو کتابیں اب اس کے انٹرویوز ہوں گے تو ان کو اردو میں کرنا چاہیے۔ تو براوی سپیکنگ ہمارے سرابکی سپیکنگ ہے، اس وجہ سے ہم آج آپ کو زحمت دے رہے ہیں اردو میں، جس کے لیے ہم اگر کسی کو برا لگتا ہے ہم اس سے معذرت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد اوورال سب کے لیے ہے، اور جتنی ہماری جو نالج ہے جو آپ نے لکھی ہے تو ایک ایک ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کے جو پروگرام ہیں، کچھ پروگرام ہیں ان کو ہم بلوچی میں کریں گے، کچھ ہم اردو میں کریں گے۔ تو چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہم جو کویسچنز ہوں گے، جو سوالات ہوں گے، اسی ٹاپک سے منسلک ہیں، اسی کتاب کے اندر سے ہیں جو آپ نے لکھی ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، یہ بلوچ سماج آغاز اور ارتقاء اور سماجی تضادات۔ میرا اکثر شکایت رہا ہے کیلوں سے کہ جن کا فیلڈ ہے، تو ان سے میں نے کویسچن بھی پوچھے ہیں کہ آپ لوگوں نے بلوچ بہت ساری چیزوں پہ کام ہوا ہے، یعنی کہ اگر آپ لٹریچر پہ دیکھیں وہاں پہ کام ہوا ہے، آپ ادب کے حوالے سے یا دوسرے حوالے سے جتنے فیلڈ ہیں وہاں تھوڑا بہت آرکیالوجی پہ ادھر ادھر جتنے ہیں کام ہوا ہے، مگر جو بلوچی کوڈ آف کنڈکٹ ہیں یا بلوچی لا ہیں ان پہ کام نہیں ہوا ہے۔ اور آپ ایک ہسٹورین ہیں، آپ تحقیق کرتے ہیں، آپ تاریخ پہ لکھتے ہیں، مگر آپ نے بلوچ سماج کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہیں یا دو ربیع ہیں ان کے حوالے سے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیوں سوچا، آپ کا مول مراد کیا تھا، آپ کا مقصد کیا تھا کہ میں اس موضوع پر بھی کچھ لکھوں؟ جی شمس، بہت خوبصورت سوال ہے۔
اور میرے خیال میں وقت و حالات کے مطابق یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، تاکہ پہلے تو آپ نے بات کی کہ اردو میں بات کرنے کی، یہ میری مجبوری ہے، اس لیے کہ بلوچ قوم اس وقت کئی زبانوں میں منقسم ہے. گو کی قومیت ان کی سب بلوچ ہے، سبھی بلوچ قوم کے لوگ ہیں، چاہے وہ سرائکی بولتے ہیں، جدگالی بولتے ہیں، کیترانی بولتے ہیں، براوی بولتے ہیں، دیواری بولتے ہیں، بلوچی بولتے ہیں یا کردی بولتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بلوچ آج جن سیاسی صورتحال سے یا جغرافیائی ڈسٹریبیوشن کا شکار ہیں، اس کی وجہ سے میں مجبوراً ایک باہر سے لائی ہوئی زبان میں بات کرنا پڑ رہا ہے. تو بلوچوں کو چاہیے سب سے پہلے کہ وہ اپنی قومی زبان کو سیکھیں، بلوچی کو سیکھیں، براوی کو بھی سیکھیں، باقی جو زبانیں ہیں ان کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم کسی اور زبان کا سہارا نہ لے سکیں. دوسری بات آپ نے کہا کہ مجھے یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. دیکھیں جی، میں نے چونکہ عرصہ دراز سے بلوچستان کے مختلف خطوں کا سفر کیا، مختلف مواقعوں پہ میں کئی علاقوں میں، جیسے مکران ہے، مکران کے کئی جو تینوں اضلاع ہیں، لسبیلا ہے، میں نے خزدار جالاوان کے علاقے ہیں، سوراب، کلات، نوشکی، دال بندین، اور یا پھر مشرقی بلوچستان کا سفر کیا. وہاں پہ میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ بلوچ اس وقت بدترین کلاسیفیکیشن کا شکار ہے، بدترین طبقاتی تقسیم کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ان میں بہت ساری کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں. یہاں پہ ایلیٹ کلاس بھی ہے، مڈل کلاس بھی ہے، اور کچھ دبے ہوئے یا پسے ہوئے طبقات بھی موجود ہیں، جن پہ ہر طرح کا سماجی اور سیاسی ظلم و ستم ہوتا رہتا ہے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ ایک میوزیشین ہے جو ثقافت کا، تہذیب کا سب سے بڑا نمائندہ ہوتا ہے، وہ ثقافت کو ایک پہچان دیتا ہے، قوم کو متعارف کرواتا ہے پوری دنیا میں. وہ میوزک بجاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو جی، یہ قوم کتنا تہذیب یافتہ ہے کہ اس کے پاس موسیقی ہے. یا کوئی ایسا شخص جو ہنرمند ہے، جو مختلف اشیاء بناتا ہے، اوزار سازی بناتا ہے، ہتھیار سازی کرتا ہے، یا پھر ایسا شخص جو سماج کے دیگر چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، ہنرمند کہلاتا ہے. بلوچوں میں ان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ بہت ہی گراوٹ کا شکار ہے. اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں بلوچ قوم کو اس کی ان کمزوریوں سے آگاہ کروں کہ اس وقت سیاسی غلامی کا تو ویسے بھی شکار ہو، جغرافیائی تقسیم کا تو ویسے بھی شکار ہو، لیکن آپ کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اندرونی طور پر آپ طبقاتی تقسیم کا شکار ہو کر خود کو کمزور کر رہے ہو. جو آپ کے سب سے کارآمد طبقات ہیں، آپ ان کو نہ جانے کن کن القابات سے نوازتے ہو، اور وہ القابات ان کی ہنرمندی کی وجہ سے ہیں، لیکن آپ ان کو ان کی سماجی رتبہ قرار دے کر ان کو دیگر کلاسز سے ان کا درجہ نیچے کرتے ہو. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جس طبقے کو ہم لوڑی کہتے ہیں، وہ 11 ہنر جانتا ہے، اس کو ہم 11 ہنری کہتے ہیں، یعنی 11 ہنر جاننے والے لوگ. اس طبقے کے بغیر، اس طبقے کی وجود کے بغیر بلوچ سماج نامکمل ہے. وہ میوزک بجاتا ہے، وہ اوزار سازی کرتا ہے، وہ ہتھیار سازی کرتا ہے، وہ گاؤں کا جو ہے نا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ بچوں کے ختنے کرواتا ہے، وہ لوگوں کے کپڑے سیتا ہے، وہ جوتے بناتا ہے، وہ بہت سارے ہنر جانتا ہے. وہ زرگر بھی ہے، سونے کا کاروبار کرتا ہے، وہ مسگری بھی کرتا ہے. لیکن ہم نے، یعنی بلوچ قوم نے اس کو کون سا درجہ دیا ہوا ہے؟ جی وہ ایک ایک سردار یا وہ ایک قبائلی بات. رہنما، معذرت کے ساتھ سر، وہ قبائلی رہنما جو ایوانوں میں بیٹھ کر وطن اور قوم کے سودے کرتا ہے، اور ان کے پاس کوئی ہنر، کوئی قابلیت نہیں ہے، اس کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں. جی ہمارا سردار ہے، ہمارے میر معتبر ہے، لیکن جو اصل سماج کا آپ کا حقیقی نمائندہ ہے، آپ نے اس کو طبقاتی طور پہ اس نچلے درجے پہ پہنچایا ہے کہ جہاں پر کوئی جانور بھی نہیں پہنچ سکتا. آپ نے ان لوگوں کو اس درجے پہ پہنچایا. ان چیزوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں بلوچ سماج کے ان کمزور پہلوؤں پہ کوئی کتاب لکھوں، کوئی تحریر لکھوں، تاکہ بلوچ سماج، بلوچوں کا جو موجودہ نسل ہے، وہ اپنی ان کمزوریوں کو جان سکے اور ان پہ قابو پا کر بلوچوں کو ایک ایکول سماج دے سکے. اس کتاب کو لکھنے کا اصل مقصد یہی تھا.
جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ان چیزوں پہ میں تفصیل سے آپ سے کوشچن کروں گا, سوالات ہمارے آگے ہوں گے کہ جو ڈیٹیل میں ہیں اوور آل کے جو آپ نے لکھی ہوئی ہیں. مگر ایک بات پہلے سے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں یا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کوڈ ہیں بلوچوں کے, جن کو ہم کوڈ بولتے ہیں, کیا وہ قبائلی ہیں یا قومی ہیں؟ دیکھیں شمس، یہ ہمارا قومی کوڈ ہے جس کو ہم ضابطۂ اخلاق کہتے ہیں، بلوچ ضابطۂ اخلاق. اس کو کوئی قبائلی ضابطۂ اخلاق یا وقتی ضابطۂ اخلاق نہیں کہتے، وہ قومی ضابطۂ اخلاق ہے. اگر رنت پیریڈ کو دیکھیں تو بھی ہمارے کچھ ضابطے متعین تھے. یہی چیزیں ہمارے کمبرانی پیریڈ میں بھی، جو 538 سالوں پہ مشتمل ہے، اس دور میں بھی یہی ضابطۂ اخلاق متعین تھا. اس سے قبل بھی بلوچوں کے اپنے کچھ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے تھے یا کوڈ آف آنر ہوتے تھے. وہ ہمارا اصل میں بلوچی قانون ہے. میں نے اپنی کئی کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے. وہ 19 پوائنٹس پہ مشتمل ہے. ان میں آپ دیکھیں انسانیت کا احترام ہے، خواتین کا احترام ہے، بچوں اور بوڑھوں سے درگزر ہے، جنگ کے اپنے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، اور باقی جو سماجی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ان کے اپنے ضابطے متعین کیے گئے تھے. یہ زمانے قدیم سے چلے آ رہے تھے، لیکن چونکہ بلوچوں میں تحریری طور پہ ایسی کوئی چیز واضح نہیں ہے، لہٰذا ان کو تحریر کیا گیا یا تحریری شکل دی گئی تو کمبرانی پیریڈ میں تحریری شکل دی گئی ان کو. لیکن ان کے جو تانے بانے جا کر ملتے ہیں وہ آپ کے قدیم سماج کے ساتھ جا ملتے ہیں. اگر ان کو دیکھیں گے تو ان میں کوئی بھی قبائلی شک نہیں ہوگی. یہ قومی سماج ہے. جس طرح عورت کا مقام ہے، آپ دیکھیں گے جو کوڈ آف آنر ہے اس میں عورت کے بارے میں سب سے زیادہ شکیں دی گئی ہیں. آپ اس کا مطالعہ کریں. عورت کو آج بھی بلوچ سماج میں جو مقام و مرتبہ اور جو احترام حاصل ہے، شاید ہی ہمارے در ہمسائے میں رہنے والے لوگوں میں یا قوموں میں عورت کا وہ مقام متعین ہو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس کتاب کی پہلے والیوم میں بھی اس چیز کو میں نے، پہلی جلد میں پہلا جو باب ہے اس میں بھی میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بلوچستان وہ خطہ رہا ہے کہ جہاں سب سے پہلے عورت کو سجدہ کیا گیا ہے. ہمارے یہاں بلوچستان میں آرکیالوجیکل سائٹ سے جتنے بھی سٹیچوز نکلے ہیں ان میں 99% خواتین کے سٹیچوز ہیں جو مذہبی بنیادوں پر بنائے گئے تھے. وہ خواتین کے سٹیچوز ہیں، یعنی عورت کو معبود کا درجہ دیا گیا. آج بلوچی کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی عورت کے بارے میں، خواتین کے بارے میں سب سے زیادہ شکیں پائی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیشنل کوڈ آف کنڈکٹ یا نیشنل کوڈ آف آنر ہے. ہاں, یہ جو نیشنل آپ نے ذکر کیے ہیں کتاب میں, آگے جا کے ہم سے بات کریں گے, تو ڈیٹیل میں آپ نے لکھے ہیں کہ کیا کیا ہیں اور کیا کیا ہوتے تھے جو نیشنل کوڈ آف کنڈکٹس ہیں. تو کیا آج کے اس دور میں یا کہ 21ویں صدی میں ان کی گنجائش ہے, ان کی کوئی دیکھیں ویلیو ہے؟ شمس اس وقت جو ہے نا، سچی بات تو یہ ہے، اگر آپ پالیٹکس کو دیکھیں بلوچستان کی موجودہ اس جی وقت جو لیڈنگ رول ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مردوں کو تو سب نے ٹکرا دیا. میں پارٹیوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں سب سے معذرت کے ساتھ، لیکن اس وقت بلوچستان میں چونکہ بلوچستان میں رہتا ہوں، جو مقام و مرتبہ خواتین کو حاصل ہے، ڈاکٹر مارنگ کو حاصل ہے، اس کے ساتھیوں کو حاصل ہے، آپ یقین کریں بڑے بڑے قبائلی سردار اس کے سامنے بچ جاتے ہیں. بڑے بڑے قبائلی سرداروں نے اس کو آفر دی ہے کہ ڈاکٹر مارنگ ہمیں اپنی صفوں میں شامل کرو، ہم بیک بینچ پر بیٹھ کر آپ کی باتیں سننے کو بھی تیار ہے، صرف ہمیں اپنی پارٹی کا ممبر بناؤ. یہ مقام ہے عورت کا. ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، عورت بھی نہیں، ایک لڑکی ہے، بچی سی ہے. اس نے بلوچ راج کو صدیوں کے بعد اس طرح متحد و متفق کیا کہ لوگوں کے دلوں سے، بچوں کے دلوں سے، بوڑھوں کے دلوں سے، خواتین کے دلوں سے ظلم و جبر کا خوف نکل گیا. آج کوئی سلیمان سے کرمان تک، خراسان سے سمندر تک سارے بلوچ ایک ہی نقطے پہ متحد و متفق ہو چکے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں اور ہم اپنے قومی اور جو ہمارے حقوق ہے ان کے لیے ہم ڈاکٹر مارن کے ساتھ ہیں، ان کے ہم سفر ہیں. آج بھی وہ خواتین جیلوں کے پیچھے ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، لیکن ان کا ادب و احترام آج بھی اس قوم کے آگے وہی ہے کہ وہ اس کو اپنا سب سے بڑا رہنما ماننے لگے ہیں. پوری جی قوم اس کو اپنا رہنما مانتی ہے.
جو پارلیمنٹیرین پالیٹکس کرتے ہیں، جو پارلیمانی پالیٹکس کرتے ہیں، ان کے مقام میں اور ڈاکٹر محرم کے مقام میں آپ فرق کو بہتر انداز میں محسوس کرتے ہیں. صرف آپ نہیں، پوری دنیا اس کو محسوس کرتی ہے. نوبل انعام کے لیے ان کی نامینیشن ہوتی ہے. دنیا کی 100 بہترین خواتین میں 2 بار ان کا نام آتا ہے. لما کریمہ کا نام آتا ہے، سینکڑوں دیگر خواتین ہیں ان کا نام آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی بلوچوں کے اندر وہ نارمز موجود ہے کہ جہاں پہ خواتین کا مقام سب سے بلند تصور کیا جاتا ہے. جی، اس کے علاوہ آپ نے پہلے بات کی اور اپنے کتاب میں بھی کافی ڈیٹیل میں لکھا ہے. تو چونکہ ہم آج اس بلوچ سماج آپ کی کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے بھی لکھا ہے، اور ابھی جو شروعات میں آپ نے کہا کہ میں نے یہ کتاب کو اس حوالے سے لکھا ہے کہ وہاں بلوچ سماج میں طبقاتی تقسیم موجود ہے، طبقاتی تقسیم ہے. تو اگر ہے تو اس تقسیم کی نوعیت کیا ہے، کس طرح ہے؟ دیکھیں شمس، ماضی قدیم میں ہم برٹش کے آنے سے پہلے جو کالونائزر تھے ان کے آنے سے پہلے کہ اگر بلوچ سماج کو دیکھیں، اس کی نوعیت بالکل مختلف تھی. اس کا جو مثلاً؟ سردار تھا، مثال کے طور میں سردار کی بات کرتا ہوں، سردار موروثی نہیں ہوتا تھا. اس کا مواخذہ ممکن تھا. قبیلے کے دیگر جو پاڑے ہوتے تھے یا طائفے ہوتے تھے کہ امیر و معتبر ٹکری رئیس وغیرہ جمع ہو کر خان کے دربار میں یا حاکم وقت کے دربار میں جمع ہو کر کہتے جی ہمارے سردار میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ قوم کی قبیلے کی کمان کر سکے یا قبیلے کی سے رہنمائی کر سکے، خدمت کر سکے، لہذا اس کو اٹھا کر کوئی نیا سردار مقرر کیا جائے. یہ ضروری نہیں تھا کہ نیا مقرر ہونے والا سردار سابقہ سردار کا بیٹا ہوتا، وہ کوئی بھی قابل شخص ہوتا تھا. لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد یہ عہدہ موروثی بنا دیا گیا. موروثی بنانے کے بعد اسی طبقے نے، جس کو آج ہم سردار کی شکل میں دیکھتے ہیں، انہوں نے اس قوم کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا. ان طبقات کو اپنے مرتبے سے نیچے رکھا. ماضی میں ایسا نہیں تھا. ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جو بلوچ حکمرانوں نے یا بلوچ میروں نے، معتبروں نے دیگر قبائل کے اندر شادیاں کی اور اس کو عیب نہیں سمجھا. مثال کے طور پر آج جدگال قبیلے کے بارے میں جو تصورات پائے جاتے ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں. میں ان سے شدید اختلاف رکھتا ہوں. جی جدگال براوی جنگ ہے یا جدگال اور براوی، جدگال کم ہے. جدگال کسی سے کم نہیں ہے. میر عبداللہ خان بلوچ جو میر نصیر خان نوری کے والد محترم تھے، انہوں نے 2 شادیاں کی تھی. ایک عورت ان کی بی بی مریم التازئی تھی جو ان کے اپنے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جس سے 2 بیٹے تھے، نصیر خان نوری اور میر التاز خان. لیکن ان کی ایک بڑی بیوی تھی، ان کا نام بی بی چاگلی تھا اور اس کا تعلق جام خاندان سے تھا، جاموٹ خاندان سے تھا. یعنی اس وقت جدگالوں اور بلوچوں میں کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی ایسی کلاسیفیکیشن نہیں تھی. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جن کو میں یہاں پہ وائس میں نہیں دینا چاہتا ہوں. اگر آپ فقیر شاد کی جو کتاب ہے میراث ہے اس کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں بڑے بڑے میر و معتبرین نے انہی آئین گروں کو، جو کو ہم بلیک سمتھ کہتے ہیں، ان کی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کی تھی. کیا آج اس سماج کے اندر اتنی کسی میں جرت ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی بلیک سمتھ کے بیٹے کو دے دے، اس کے ساتھ جا کے شادی کروائے اس کی؟ کیا کوئی میر معتبر یا کوئی عام بلوچ بھی ڈول بجانے والے کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کروا سکتا ہے؟ یہ چیزیں اس وقت شدت کے ساتھ موجود ہے. ماضی میں یہ چیزیں نہیں تھی. ماضی میں یہ ان ہنرمندوں کی قدر کی جاتی تھی، ان کے ساتھ آپس کی رشتہ داریوں کی ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں. لیکن موجودہ آیت میں یہ چیزیں بالکل معیوب سمجھی جاتی ہیں کہ جی کوئی بھی عام قبائلی ہو کہتا ہے میں کیسے ڈول والے کے بیٹے کو اپنی بیٹی دوں، میں کیسے ڈول والے کے گھر میں جو ہے نا، یا ڈول بجانے والے کے گھر میں یا کسی میوزیشین کسی پہلوان کے گھر میں رشتہ داری کروں. یہ چیزیں اس وقت ہمارے اندر موجود ہے اور یہ چیزیں بلوچ سماج کو شدید کمزوری کی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہ ذکر آپ نے کیا کہ ماضی میں بلوچ سماج کے ان طبقات کی بلوچ قوم میں کیا مقام تھا اور آج کیا مقام ہے، ان کا بہت ساری چیزیں کی. تو آپ نے ایک بات یہ کی کہ ماضی میں یعنی اس طرح کی طبقاتی تقسیم نہیں تھی کہ جو ایک خاندان تھا یا کہ کوئی نسل تھا، فرض کرو کوئی نوشروانی تھا یا کوئی دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے کسی دوسرے ہر قبیلے سے شادی کی، جس طرح آپ نے مثال دی. آج کل کے دور میں کیا کوئی کسی سرمستانی سے یا کہ کسی ہنرمند سے یا کسی ایسے طبقے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں ہے
تو یہ رجحانات کہاں سے آئے؟ کیوں اس طرح کے حالات پیدا ہو گئی کہ ان کو کسی کو کم کسی کو بالا تر؟ جی شمس، بالکل اس وقت حالات ہیں ایسے ہیں. اگر کوئی بھی قبائلی بندہ کسی بلیک سے، کسی لوڑی کی بیٹی سے، یا کسی عام بندے کی بیٹی کسی پہلوان یا کسی ڈھول بجانے والے کے بیٹے سے پیار کرتا ہو، اس کو پسند کرتا ہو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے مابین ازدواجی رشتے قائم ہو سکے. جو قبائلی لوگ ہیں وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ تمہیں یہ جرت کیسی ہوئی کہ اس کے ساتھ تم نے افیئر چلایا، اس کے ساتھ اپنی رشتہ داری قائم کرنے کی کوشش کی. یہ چیزیں اس وقت موجود ہیں. ماضی کے اگر آپ سماج کو دیکھیں، بلوچ ایک تہذیب کا نام ہے. ماضی قدیم میں یہاں پہ کئی سماجی ادوار، کئی سیاسی ادوار گزرے ہیں. یہاں پہ ابتدائی سرمایہ دارانہ نظام بھی گزرا ہے، یہاں پہ ابتدائی جاگیردارانہ نظام بھی گزرا ہے. بعد میں یہاں پہ فیوڈلزم جا کر کسی اور سماج میں تبدیل ہوا ہے. یہاں پہ غلامی بھی آتی رہی ہے، یہاں پہ قبائلی حاکمیت بھی آتی رہی ہے. اس زمانے میں شاید جو سماج کا موڈ تھا کچھ یوں نہ تھا، لیکن بعد ازاں یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ بالکل برٹش کے بعد آئی ہے. وگرنہ اگر آپ رندی پیریڈ کو دیکھیں تو بہت سارے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے کہ اس زمانے میں ان تمام طبقات کا ایک مقام متعین تھا. میوزیشین کو کوئی برا بلا نہیں کہتا تھا. جو شاعر تھے وہ سارے کے سارے اسی ڈومب طبقات سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا مقام یہ تھا کہ وہ دربار میں اپنے میر کے قریب بیٹھے ہوتے تھے. میں احمدزئی اور میروانی دور کی بات کروں، آپ کا مدار المہام جو ہوتا تھا اسلحہ سازی کا، وہ سرمستانی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. اس کا جو ڈائریکٹر ہوتا تھا ازل سے میروں سے لے کر بعد ازاں کے قوانین کلات تک، یعنی احمدزیوں تک، وہ سرمستانی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. اسی طرح جو آپ کا ٹیکسالی تھا، یعنی سکہ ساز جو ہوتا تھا، سکے کا جو یعنی کرنسی کا جو محکمہ ہوتا تھا فائنانس کا، یہ بھی اسی قبیلے کے پاس ہوتا تھا. اور یہ نصیر خان نوری کے پہلو میں بیٹھتے تھے، یہ عبداللہ خان کے پہلو میں بیٹھتے تھے، یہ میروں کے پہلو میں بیٹھتے تھے. اس وقت ایسی تقسیم نہیں تھی. میروں کا جو سب سے بڑا باڈی گارڈ تھا، جس نے کئی بار اس کی سلطنت کو منہدم ہونے سے، تباہ ہونے سے بچایا، اس کا نام گوشو تھا. اور گوشو اسی لوڑی طبقے سے تعلق رکھتا تھا، غلام طبقے سے تعلق رکھتا تھا. اور گوشو کا مقام وہ تھا جس میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے، بلوچ تاریخ کی قدیم شخصیات میں، گوشو کا وہ مقام تھا کہ میروانی اپنی اولاد سے زیادہ گوشو سے پیار کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے بلوچوں میں ایسی طبقاتی تقسیم اگر موجود تھی بھی، ان طبقات کا ایک مقام متعین تھا، ان کو اس طرح ذلیل اور رسوا نہیں کیا جاتا تھا. انگریزوں کے آنے کے بعد جب سرداری موروثیت میں تبدیل ہو گئی، جب سردار ابن سردار بنتا گیا، جب وہ جو قابل لوگ تھے ان کو پس پش ڈال کر سردار کے نائل بیٹے کوئی سردار بنایا جانے لگا. یہ برطانیہ کی طرف سے تھی. برطانیہ نے ان کو سرداروں کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو زمینیں دی، ان کو دولت دیا، ان کو اختیارات دیے. اس کے بعد سردار نے فارغ ہونے کے بعد، مرنے کے بعد، اپنے بیٹے کو ہی سردار بنوانے کے لیے وصیت کی. یہ جب سلسلہ شروع ہوا تب یہ طبقات جن میں سارے ہنرمند شامل تھے یہ معدوم ہوتے گئے یا پھر محکوم ہوتے گئے. آج ان کا جو درجہ اس مقام پہ پہنچا ہے، جس کے سب سے بڑے ذمہ دار وہ برطانوی ترقی پسند تھے جو اس خطے میں قبضہ گیر کی حیثیت سے آئے تھے. موجودہ عہد میں ان کو مزید اسی طرح دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ بلوچ سماج کبھی بھی اپنے ماضی کے اس نقش قدم پر نہ چل سکے جہاں پر اس نے ایک اعلیٰ مقام پایا تھا، جہاں پہ اس نے اپنی عظیم حاکمیت قائم کی تھی. اگر آج بلوچوں میں یہ تمام طبقات برابری کی نوعیت پہ آئیں گے تو یقینی بات ہے بلوچ سماج مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، اور اس کی سماجی تقسیم ختم ہونے کے بعد اس قبائلیت پہ جو موجودہ فرسودہ قبائلی نظام ہے اس پر چوٹ پڑے گی، اور سرداروں کا جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ گر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور یہ موروثی نہیں رہے گی. لہذا ماضی قدیم میں ایسا کوئی چیز نہیں. اس طرح کی ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں. میں نے کاوا آہنگر کی مثال پیش کی اپنی کتاب بلوچ قوم کی قدیم شخصیات میں. پہلا شخص میں نے رکھا ہے کاوا آہنگر کو.
کاوا آہنگر کا مطلب ہے کاوا بلیک سمتھ، کاوا دی بلیک سمتھ، آہنگر کہتے ہیں بلیک سمتھ کو. یہ وہ شخص تھا جس نے میدی دور میں 856 قبل مسیح میں دنیا کا پہلا قومی طبقاتی جمہوری انقلاب برپا کیا تھا، جس نے ایک ظالم بادشاہ کے خلاف، حالانکہ وہ بادشاہ بھی بلوچ تھا، کرد تھا، پیشدادی تھا، اس کے خلاف اس نے ہتھیار بلند کیے اور ایک اور قبیلے کی حاکمیت کا بنیاد گزار بنا. وہ خود حاکم نہیں بنا، لیکن اس حاکم کا جس کو تاریخ کیقوباد مات کرد کے نام سے جانتی ہے، اس کا سپہ سالار بنا. 10 سال تک اس کا سپہ سالار تھا. وہ کون تھا؟ ایک آئنگر تھا، ایک لوڑی تھا، لیکن اس کو سپہ سالار بنایا گیا. کیا آج کسی لوڑی کو وہ درجہ دیا جا سکتا ہے؟ وہ مقام دیا جا سکتا ہے؟ کیا سردار یا عام قبائلی ان چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ ہے بلوچ سماج کی وہ بدقسمتی کہ جو برطانوی عہد میں شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ماضی عہد میں اس طرح کا کوئی امتیاز نہیں تھا، فرق نہیں تھا، تو آج کل ہے، ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. کیا اس کی وجہ قبائلی سسٹم ہے یا وہ جو برطانوی سامراج تھا کہ ان کے جو رائج کردہ رولز ہیں؟ دیکھیں، اس کی وجہ میں قبائلیت کو نہیں سمجھتا ہوں. قبائلی نظام تو ماضی قدیم میں بھی ہوا کرتا تھا. ماضی قدیم میں آپ کے یہی قبائلی سردار تھے، وہ قابل مواخذہ ہوتے تھے. جہاں پہ ان میں کمزوریاں ہوتی تھی ان کو ہٹا کر کوئی نیا سردار مقرر کیا جاتا تھا. اس زمانے میں ان طبقات کی ایک اہمیت تھی، ان کا ایک مقام تھا، ان کو ہنرمند سمجھا جاتا تھا. ان کی بنائی ہوئی تلواریں جنگوں میں استعمال ہوتی تھی. ان کے بنائے ہوئے میوزک کے جو انسٹرومنٹس تھے وہ اپنے تہواروں میں استعمال کرتے تھے اور ان کو مقام دیتے تھے، مرتبہ دیتے تھے. حتیٰ کہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں تک کی جاتی تھی. میں نے کہا نا کہ فقیر شاد کی کتاب میراث کا ذرا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ رند پیریڈ میں رندوں کے سرداروں نے کن کن طبقات کے ساتھ رشتہ داریاں کی تھی. میروانی دور میں ان طبقات کا کیا مقام و مرتبہ تھا. لیکن اس کے بعد جب سرداری موروثیت میں تبدیل ہوگی برٹش کے آنے کے بعد، تو سرداروں نے اپنی حاکمیت کو مضبوط بنانے کی خاطر ان طبقات کو خود سے کمتر کہنا شروع کیا. ایک پروسیس تھا، ایک ارتقائی عمل تھا. 200 سال کا عرصہ گزر گیا. ان 200 سالوں میں ان طبقات کو اس نہج پہ پہنچایا گیا کہ آج ان کو بلوچ معاشرہ قبول کرنے کو تیار نہیں. اور یہ بلوچوں کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. آج میں قرآن میں میدوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا خیالات رکھے جاتے ہیں، لیکن کوئی نادان یہ نہیں جانتا کہ میدوں نے اس سرزمین پہ 3 بار سے زیادہ حاکمیت کی ہے. آج دیگر بہت سارے ایسے قبائل ہیں جو ماضی میں حاکم رہے ہیں، لیکن آج ان کا جو سماجی اور سیاسی مرتبہ ہے وہ اتنی گراوٹ کا شکار ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو، شیک ہینڈ کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا. یہ بدقسمتی برطانیہ کے آنے کے بعد شروع ہوئی ہے. قبائلی سماج کا جہاں تک تعلق ہے، قبائلی سماج کی جو موجودہ شکل جو میں نظر آتی ہے، یہ موجودہ شکل انگریزوں کی وضع کردہ ہے. ماضی کا جو قبائلی نظام تھا اس میں تو قبائل نے حاکمیت کی ہے. مثال کے طور پہ پیشدادی کرد تھے، میت تھے، آسکانی تھے، کشانی تھے، ساکازی تھے، بولیدی تھے، کچکی تھے، کمرانی تھے، رند تھے، ہوت تھے، لاشار تھے. اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی. حتیٰ کہ کمرانیوں کے تک آپ دیکھیں، جس طرح میں نے گوشو کی مثال دی، میں اسی طرح کوپروش کی مثال دے سکتا ہوں، اسی طرح میں سرمست کی مثال دے سکتا ہوں. یہ تو خان کے قریب بیٹھے ہوتے تھے، یہ تو وزارت دفاع پر فائز تھے. اسی طرح اس پہ فائنانس پہ یہی لوگ فائز تھے. ان کے پاس تو منسٹریاں ہوتی تھی، وہ تو دربار میں ہوتے تھے. اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی طبقاتی تقسیم موجود نہیں تھی. انگریزوں کے آنے کے بعد اس طبقاتی تقسیم کو اتنا راسخ کیا گیا، اتنا سخت بنایا گیا کہ جس سے بلوچ سماج کے اندر گیپ پیدا ہوتا گیا. آج وہ گیپ ہم بہتر انداز میں محسوس کر سکتے ہیں. ہاں، اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی بلوچ، میں نے جب پوچھا کہ کیا آج اس دور میں بلوچ کوڈ آف کنڈکٹ ہیں یا کہ جو دود اور بدگے ہیں، ان کی کس حد تک اہمیت ہے، ارزش ہے، یا کیا ان کی گنجائش ہے؟ آپ نے مثال دی خواتین کے حوالے سے، جس طرح آپ نے ڈاکٹر ماہرن کی مثال دی آج کے دور کا، اور آپ نے کچھ آرکیولوجی کے حوالے سے مثالیں دی. اس سے ان کے علاوہ کوئی کچھ آپ نے کتاب میں بھی لکھے ہیں، آپ ہمارے قارئین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے علاوہ ماضی میں جو کچھ چیدہ نام ہوں گے، کہ کچھ کردار ہوں گے بلوچ خواتین کے حوالے سے، ان کا آپ ذکر کریں گے؟ جی، اس پہ
میں نے ایک کتاب لکھی ہے لیکن وہ کتاب ابھی تک پبلش نہیں ہوئی ہے، اس کا میٹیریل مکمل طور پہ تیار ہے، لیکن میں اس کے پیش لفظ کے لیے منتظر ہوں کہ اس کا پیش لفظ لکھا جائے تاکہ میں اس کو کتابی شکل دوں۔ دیکھیں، بلوچ خواتین ہمیشہ بلوچ سماج کے اندر لیڈنگ رول میں رہی ہیں۔ میں آپ کو کئی خواتین کے نام بتا سکتا ہوں جنہوں نے عسکری بنیادوں پہ، ادبی بنیادوں پہ، سماجی بنیادوں پہ، سیاسی بنیادوں پہ اس قوم کی رہنمائی کی ہے۔ آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی بلوچی زبان میں جس کو جگین کہا جاتا ہے۔ جگین ایک ایسی خاتون پہ بنائی گئی ہے کہ جس نے ترکوں کے لشکر کے ساتھ جنگیں لڑی تھی، اس کا نام تھا مریم شاوزئی۔ مریم شاوزئی اپنی دو بہنوں، ایک بھائی اور ایک کزن تلنگ کے ساتھ مل کر، ان کے والد کا نام ملک شاہو تھا، وہ جگین نامی گاؤں کے رہنے والی تھی، وہاں کے سردار کی بیٹی تھی۔ اس نے ترکوں کے لشکر عظیم کے ساتھ جنگیں لڑی، سب نے شہادت پائی لیکن سرنڈر نہیں کیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں، سدی جدگال ہے، وہ ایک طاقتور خاتون تھی، دارو دزامی نامی ایک گاؤں سے تعلق رکھتی تھی، موجودہ ایرانی بلوچستان میں جو علاقہ ہے۔ اسی طرح میما جدگال ہے جو 10,000 کے لشکر کی کمانڈر تھی، وہ بلوچ خاتون تھی۔ اسی طرح اگر رستم ناروئی کی دونوں بیٹیوں کا ذکر کروں تو وہ بھی تاریخ میں جنگول خواتین کے نام، سوری جنگول کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا، وہ غلط لفظ ہے، شیرزال خواتین کے نام پہ جانی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ بانڑی کو دیکھیں، بانڑی وہ خاتون تھی جس نے 1555 میں سوریوں کی شکست کی وجہ بنی تھی۔ اگر آپ گل بی بی کو دیکھیں، اس نے برٹش دور میں جنرل ڈائر کی لشکر کا کیا حال کر دیا تھا، وہ 4 سرداروں کو کمان کر رہی تھی اور خود پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھی، طبیب تھی۔ اس کے ساتھ 100 خواتین کا ایک دستہ تھا جو اپنی زخمیوں کا علاج معالجہ کرتی تھی۔ اسی طرح اگر بی بی چاگنی کا ذکر کروں جو بلفت خاتون تھی، جو لسبیلا کی حکمران تھی، اس نے آلیانیوں کے لشکر کو شکست دی تھی، اور بعد ازاں آلیانیوں کے لشکر اور آمدزیوں کے لشکر نے مل کر اس کے ساتھ جنگ لڑی تھی، جس کی وجہ سے اس نے شکست کھائی اور سندھ کی طرف چلی گئی تھی۔ اس طرح میں بے شمار خواتین کا تذکرہ کر سکتا ہوں جنہوں نے جنگ کے میدان میں عسکری بنیادوں پہ بلوچوں کو وہ راہ دکھائی ہے کہ میرے لیے یہ موجودہ حالات میں جو بلوچ خواتین کا کردار ہے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، میں ہسٹورین ہوں، میں جانتا ہوں ماضی میں بھی بلوچوں کی خواتین نے ایسے ہی لیڈنگ رول ادا کیا ہے۔ اگر ادبی بنیادوں پہ دیکھیں اس زمانے کی میں بات کرتا ہوں شمس، جس زمانے میں مغلیہ ہندوستان یا سلاطین کا جو دور تھا، اس زمانے میں بھی ان کی خواتین 7 پردوں میں چھپ کر، پالکیوں میں بیٹھ کر، غلاموں کے کندھوں پہ بیٹھ کر اپنی ماؤں بہنوں کے یا والدین کے گھروں پہ جاتی تھی کہ ان پر سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی تھی، انسانوں کی نظر تو اپنی جگہ، لیکن اس زمانے میں بلوچ خواتین شاعری کرتی تھی۔ مہناز کا ذکر آپ بھول جاؤ گے، آنی کا ذکر آپ بھول جاؤ گے، سیمک کا ہاں ذکر آپ بھول جاؤ گے، شیرین کا ذکر آپ بھول جاؤ گے۔ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب ابھی تک یورپ بھی ڈارک ایجز میں تھا۔ بلوچ خواتین شاعری کرتی تھی، ان کی شاعری آج بھی موجودہ جدید دور کے شعراء کے لیے ایک سبق ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اس پائے کی شاعری جو مہناز نے کی تھی، موجودہ آیت کے شعراء بھی نہیں کر سکتے۔ جو ہانی کی شاعری ہے، کیا وہ آپ سے ڈھکی چھپی ہے؟ جو سیمک کی شاعری ہے جس نے اپنے شوہر نتا کے لیے کہی تھی، کیا وہ آپ سے ڈھکی چھپی ہے؟ بہت دور جانے کی بات نہیں، برٹش دور میں ہم جاتے ہیں۔ برٹش دور میں آپ دیکھیں، ادبی بنیادوں پہ میں بات کر رہا ہوں، عسکری بنیادوں پہ نہیں، بی بی تاج بانو ہے، 35-40 سے زیادہ کتابوں کی مصنفہ، 35-40 کتابوں کی مصنفہ، وہ ایک مولوی کی بیٹی ہے، مولانا محمد عمر دین پوری کی بیٹی ہے۔ مولانا محمد عمر دین پوری کو دیکھیں، ہے تو مولانا، لیکن اس کی 2 بیویاں تھی، دونوں بیویاں اس کے میگزین کی سب ایڈیٹر ہوا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچ خواتین کا ماضی قدیم سے لے کر اپ ٹو ڈیٹ ایک لیڈنگ رول رہا ہے، ہر میدان میں، زندگی کے ہر میدان میں، چاہے وہ عسکری ہے، سیاسی ہے، سماجی ہے، یا پھر دیگر جو میدان ہے زندگی کے، سماج کے، ان میں ان کا رول رہا ہے۔ مائی بیبو کا کردار دیکھے، وہ میر احمد خان اول جو کہ احمدزی خاندان کا فاؤنڈر ہے، پائنیئر ہے، اس کی بہن ہے، وہ باروزیوں کے خلاف گھوڑے پر بیٹھ کر لشکر کو لے کر جاتی ہے لڑنے کے لیے،
شہید ہو جاتی ہے, لڑتے ہوئے شہید ہو جاتی ہے. وہ اپنی فوجوں کی کمانڈر بھی تھی, اور وہ اپنے بھائی کے دربار میں بیٹھ کر اس کو حکومت کرنے کے لیے مشورے دیا کرتی تھی, یعنی اس کی مشیر بھی تھی. تو یہ بلوچ خواتین کا کردار ہے. یہ الگ ہاں بات ہے کہ دنیا کے دیگر اقوام سے, بہت سارے لوگوں سے بلوچ خواتین کا یہ کردار اس لیے چھپا ہوا ہے کہ وہ ان اقوام کے لوگ بلوچوں کے بارے میں پڑھتے ہی نہیں ہیں, ان کو بلوچوں کے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بدقسمتی تو یہ ہے کہ خود ہمارے بلوچوں کو بھی اپنے ماضی کے بارے میں پتہ نہیں ہے. یہ ہمارے کچھ رائٹرز ہیں وہ تو وہ بہت چیزوں کو آپ کہتے ہیں کہ کیا کنٹروورشل کر رہے ہیں کہانی کے حوالے سے یا کہ دوسرے کچھ لوگوں کے حوالے سے کہ ان کی شاعری اپنی نہیں تھی یا ان کا وجود ہی نہیں تھا. مگر ایک ذکر آپ نے نہیں کیا اس کے بارے میں, آپ قارئین ہم نے پڑھا ہے, اکثر دیکھا ہے, رابعہ خضداری. جی رابعہ جی خضداری کون تھے؟ جی سر, رابعہ خضداری بنیادی طور پہ کرد خاندان سے تعلق رکھتی تھی. خضدار میں ایک مقام ہے, اس کو میری کہتے ہیں, میری خضدار. یہ پرانے کینٹ کے ایریے میں اس کے اوپر چڑھا ہوں. اس میری کے اس ٹیلے کے اوپر ابھی تک رابعہ کے اس محل کی بنیادیں بلکہ اس کی دیواریں قائم ہیں. اس کے بالکل نیچے ایک مقبرہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رابعہ کا مقبرہ ہے. رابعہ فارسی زبان کی پہلی خاتون شاعرہ تھی. خضدار کے بارے میں عموماً کہا بھی جاتا ہے کہ اس کے جو قدیم باشندے ہیں وہ کرد ہیں. آج بھی وہاں پہ ایک قبیلہ ہے جس کو زنگی جو کہا جاتا ہے. یہ کردوں کا قدیم ترین قبیلہ ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ صلاح الدین ایوبی بھی زنگی تھا, عماد الدین بھی زنگی تھا, نور الدین بھی زنگی تھا, سیف الدین غازی بھی زنگی تھا, نجم الدین ایوب بھی زنگی تھا, شیرکو بھی زنگی تھا, اور یہ موصل اور علب کے حکمران تھے. آج بھی بلوچستان میں کئی مقامات ہیں جو زنگی کے نام سے جانتے ہیں. مثال کے طور پر نوشکی میں زنگی ناوڑ جھیل, کوئٹہ میں زنگی ندی جو بروری کے قریب ہے, جو اس میں آج گندا پانی بہتا ہے لیکن اس میں کبھی صاف پانی بہا کرتا تھا, یہ بھی زنگی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ رابعہ خضداری 1000 سال پہلے خضدار کے کرد حاکم کی بیٹی تھی, جس کو اپنے ایک غلام سے عشق ہو گیا تھا, بختاش سے. اس کو بخشو بھی کہا جاتا ہے, جس کو بعد ازاں کٹان کے قریب ایک اندھے کنویں میں پھینکا گیا اور رابعہ کو ایک حمام میں بند کیا گیا, غسل خانے میں بند کیا گیا, جہاں پہ اس نے اپنی نسیں کاٹی تھی اور اس بہتے ہوئے خون سے اس نے اپنی پوری شاعری دیواروں پہ لکھی تھی. اس کی شاعری کا کچھ حصہ بچا ہے. اس پہ ہماری بہن ہے طاہرہ احساس جتک صاحبہ, سابقہ پرنسپل خضدار ڈگری کالج, گرلز ڈگری کالج خضدار کی, وہ ہماری بہن ہے, میری بڑی بہن ہے. اور اس کے علاوہ نادر قمبرانی صاحب نے بلبل توران کے نام سے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے. اس میں رابعہ کی اس فارسی شاعری کو انہوں نے جگہ دی ہے. تو رابعہ خضداری فارسی زبان کی پہلی شاعرہ تھی. بہت سارے اس کو رابعہ بلخی کے نام سے یاد کرتے ہیں. رابعہ بلخی کوئی اور شخصیت تھی. رابعہ خضداری کا مقبرہ آج بھی اسی میری کے بالکل نیچے پہلو میں واقع ہے. وہاں پہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگ ریسرچ نہیں کرتے, جو کچھ نہیں پڑھتے وہ صرف یا تو گالیاں دیتے ہیں یا پھر تنقید کرتے ہیں. کبھی خود بھی ڈھونڈنے کی تو کوشش کرے نا. میں تو خود اس میری کے اوپر چڑھا ہوں جہاں پر ابھی بھی رابعہ خضداری کی محل کی دیواروں کے آثار ملتے ہیں, جس کے نیچے وہ مقبرہ موجود ہے. اس مقبرے کے قریب ایک مٹی کا ٹھیلا موجود ہے. یہ کون وہ سا عام دور تھا قبرستان, رابعہ خضداری کے, کس زمانے کا؟ یہ تقریباً لگ بھگ 900 سے 1000 سال قبل کی شخصیت ہے. اس میں نے کچھ لکھا بھی ہے. میری ایک کتاب ہے بلوچستان کی تہذیبی نقوش, اس میں نے اس میں تھوڑی بہت معلومات فراہم کی ہے. لیکن جو آنے والی کتاب ہے عورت تہذیب تاریخ اور بلوچستان کے عنوان سے, اس میں نے رابعہ خضداری پہ بہت کچھ لکھا ہے. ٹھیک ہے, اس سے ابھی ہم آگے چلتے ہیں چونکہ بلوچوں کی کوڈ آف کنڈکٹ پہ بات ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو آپ کمزوری کہیں گے, جن کو آپ اچائی کہیں گے یا طاقت کہیں گے, کہ جنہوں نے انرجی دی ہے بلوچ قبائل اور قوم کو. تو آپ تھوڑا سا بلوچ سماج کے جو چیدے خد و خال کیا ہیں؟ گو کہ کتاب میں نے کو بہت کچھ لکھا ہے. مطلب بلوچ ایک مہمان نواز قوم ہے.
بلوچ اپنے بہوٹ کا بہت خیال رکھتا ہے. بہوٹ وہ جس کو پناہ دی جاتی ہے. ہوں اور بلوچ میں رواداری، مذہبی حوالے سے رواداری بہت زیادہ ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بلوچ یعنی بلوچ ایک کلچرڈ قوم ہے، اپنی روایات سے بے پناہ محبت کرتا ہے. بلوچ کمزوروں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، خواتین، بچوں اور بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. ان کے جنگوں کے بھی اپنے کچھ اصول ہیں، امن کے بھی کچھ اصول ہیں، مسافروں کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بلوچوں کی سماج کو آس پاس کی دیگر اقوام کے مقابلے میں نمایاں کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی ان کے بہت سارے کمزور پہلو ہیں. مثال کے طور پر مہمان آئے تو اس کا ہر طرح سے اپنے خیال رکھنا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے یہ مہمان تو پوٹنگر بھی ہو سکتا ہے، یہ ہوں مہمان تو شاہ شجاع بھی ہو سکتا ہے، یہ مہمان تو محسن بھی ہو سکتا ہے جو ان کو کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے. لیکن بلوچ اپنی عادات سے اس حد تک مجبور ہے کہ وہ اپنی مہمان نوازی کی رسم کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. بہت سارے اقوام میں ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم بھی کئی جگہوں پہ مہمان بنے ہیں دیگر اقوام میں، انہوں نے پانی کی ایک گلاس تک کا ہم سے نہیں پوچھا. لیکن جب بلوچ کے گھر میں آ کر کوئی مہمان بنتا ہے، بلوچ چاہے ادار کرے، چاہے چوری کرے، چاہے ڈاکہ ڈالے، اپنی مہمان کی خدمت کرنا اپنا فرض عین سمجھتا ہے. بلوچ بہادر ہے. بلوچوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا یعنی تانا بنتا ہے، جس کو ہم شگان کہتے ہیں، کہ کبھی وہ جنگوں میں پیٹھ دکھائے، یا مارو یا پھر مرو. یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے. بہت سارے اقوام کو میں نے یہ سنا ہے، کہتے ہوئے بھی سنا ہے، آس پاس کے دیگر اقوام کے ساتھ میری دوستیاں بھی رہی ہے. وہ کہتے ہیں مسلحت کے مطابق، وقت کے مطابق اپنے فیصلے کرو. کہیں پہ آپ کمزور ہو تو سرنڈر کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. بلوچ سرنڈر نہیں کرتا، وہ مر جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جب میں سرنڈر کروں گا تو اپنی برادری میں جاؤں گا کیسے، اپنے قبیلے میں جاؤں گا کیسے. تو یہ بہت ساری ایسی خوبیاں ان کے اندر ہیں. اس کتاب کے اندر میں نے اس کی بہت ساری چیدہ چیدہ باتوں کا تذکرہ کیا ہے. تو اگر اس کتاب کا جو ہے نا جتنے بھی طلبہ ہیں، جتنے بھی بلوچ ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کریں تو اس سے انہیں استفادہ کرنے کے مواقعات آئیں گے. وہ اپنی خوبیوں کو بھی پہچان سکیں گے جو چیدہ چیدہ خوبیاں ہیں، اور وہ اپنے کمزور پہلوؤں کو بھی دیکھ سکیں گے. تو وہ اپنی خوبیوں کا خیال رکھیں گے اور اپنی کمزور پہلوؤں کو ختم کر کے انہیں اپنی طاقت کا ذریعہ بھی بنا سکیں گے. کول پرستی کے حوالے سے جس طرح آپ ایک دو چیزیں آپ نے ذکر کی تو آپ نے لکھے بھی ہیں کتاب میں. ایک تو یہ کہ کول پرستی کے حوالے سے بہت جی باؤنڈ تھا. ایک تو مہمان نوازی کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں پرانی ہسٹری میں کہ اپنے قاتل کو بھی اپنے گھر میں جو آتا تھا تو اس کی مہمان نوازی جی کرتے تھے اور اس کو مہمان کی درجہ دیتے تھے، دشمنی کو ایک سائڈ کر کے. جس طرح آپ بی بکر کا مثال لے لیں گے، جو چاکر خان کے اور گوہرام کا جنگ چل رہی تھی تو مگر وہ اس کے گھر میں جا کے پناہ لیتی ہے، مگر اس کے گھر میں کانا نہیں کہتا. وہ اسی وجہ سے کہ کل کا دن میرا اور آپ کا کوئی ہماری جنگ چل رہی ہے، کہیں یہ نمک مجھے کمزور نہ کرے، یہ نمک ہمارے جنگ کے بیچ میں نہ آ جائے، مگر وہ اپنے اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. تو آج کے دور میں یہ ساری چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہیں. بائی بائی کو سرکار کے مخبری کروا رہا ہے، یا جھوٹ اتنا ہی پھیل گیا ہے کہ اپنے باپ کو بیٹے پہ مشکوک ہے، بائی بائی سے مشکوک ہے، خوف ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے. تو یہ اتنی بڑی چینجز کیسے آ گئی؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں آپ کو بہت پیچھے نہیں لے کے جاؤں گا. عطاشات کو آپ نے سنا ہے، ہوں پڑھا بھی ہے، جانتے بھی ہیں. وہ میرے آئیڈیل شخصیات میں سے ایک ہے. عطاشات کہتا ہے کہ میری سرزمین پر ایک کٹورا پانی کی قیمت 100 سال وفا ہے. وفا ہے، آؤ ہم بھی پیاس بجھائیں، زندگیوں کا سودا کر لیں. صحیح ہے. تو اس سرزمین کی جو روایات ہیں، جو قومی روایات ہیں، وہ یہی ہے. ہاں انفرادی طور پہ دلار ہر قوم میں ملیں گے آپ کو. وہ بلوچ بھی ایک قوم ہے، تو اس میں بھی بہت سارے لالچی لوگ ہوں گے جو اپنے ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا موت کے خوف سے اس طرح کی دلاری کرتے پھریں گے. یہ تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے. ماضی میں بھی بلوچوں میں اس طرح کے لوگ گزرے ہوں گے. ایسے منافقین کی کمی نہیں رہی ہے. آج بھی اس طرح کے منافقین، ایسے دلار ہیں جو اپنے بھائی کو چند ہزار روپوں کے عوض فروخت کرتے ہیں.
ادروائز اگر آپ قول کی پاسداری کی بات کریں گے، چھاکر کے دربار میں جو قول و اقرار ہوئے تھے جاڑو اور جلم اور میرادے اور چاکر اور مرید وغیرہ کے، انہوں نے اپنی قول کی کس طرح پاسداری کی، یہ بھی دیکھیں نا۔ اسی طرح نصیر خان نوری اور احمد شاہ ابدالی کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا 1758 میں۔ نصیر خان آخر دم تک، نصیر خان اور اس کے اہل و عیال کمزور ہونے کے باوجود بھی اپنے معاہدے پر ڈٹے رہے، ہمیشہ اس معاہدے کی پاسداری کی، اس کا احترام کیا۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی۔ البتہ انفرادی طور پہ یہ ایک قومی رسم ہے کہ بلوچ کو اپنے قول کی پاسداری کرنی ہے، اپنی قومی روایات کا خیال رکھنا ہے، لیکن انفرادی طور پہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ شاید قوم کے نارمز کے ان ویلیوز کے بارے میں نہ جانتا ہو، لہذا وہ اپنے جان کے خوف سے یا لالچ کی وجہ سے ایسا کر سکتا ہے۔ تو ایسی مثالیں موجودہ دور میں آپ کو بہت ملیں گی کہ ایک بلوچ اپنے بھائی کو 5,000 روپے میں فروخت کر رہا ہے، صرف 5,000 روپے کے لیے، یا ایک سگریٹ کی خاطر یا ایک پڑی کی خاطر وہ اپنے بھائی کو فروخت کر رہا ہے۔ اس طرح کی مثالیں ہمیں پورے بلوچستان میں نظر آتی ہیں، لیکن ایسی بھی مثالیں نظر آتی ہیں کہ کچھ بلوچ اپنے قول، اپنے روایات کی پاسداری کرتے ہوئے خون بہانے سے بھی، اپنا خون بہانے سے بھی گریزاں نظر نہیں آتے۔ تو یہ چیزیں ایک زندہ سماج کی نشانی ہے۔ اگر زندہ سماج ہے تو یہ چیزیں اس میں نظر آئیں گی، لیکن جو قومی پاسداری ہوتی ہے، قومی روایات ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ راسخ ہوتی ہے۔ انفرادی طور پہ کسی کا بھی کردار مشکوک یا قابل تعزیر ہو سکتا ہے، قابل مذمت ہو سکتا ہے۔ آپ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں صفحہ 130 پہ، تو آپ نے لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ بلوچ سماج میں مساوات، برابری کا نظام ہے، تو اس طرح کہنا سچائی کے برخلاف ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ بلوچ معاشرے میں سماجی مساوات اور برابری کا نظام قائم ہے یقیناً حقیقی کے منافی ہوگا۔ اگر ایسا کوئی نظام تھا بھی تو وہ قصہ پاری نہ بن چکا ہے، اور اب ایسا اشتراکی اور مساوی نظام اس گروہ میں نظر آتا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں